بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ڈیئر ویورز، میں ہوں محمد سفیان شاہد۔ آج چند ایک باتیں جو ہے وہ آپ سے شیئر کرنا چاہ رہا تھا، تو سوچا آج احباب کی جو ہے وہ نظر چند ایک باتیں شیئر کرتا چلوں، جو میرا ایک پرسنل ایکسپیرینس بھی ہے۔ ڈیئر ویورز، ہم میں سے بہت سارے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ وہ دھوکہ دہی کر کے یا کسی کو نیچا دکھا کے یا کسی کے ساتھ ظلم کر کے یا کسی کو چیٹ کر کے وہ بہت بڑا اپنے آپ کو کیا کہتے ہیں انٹیلیجنٹ سمجھتے ہیں، تو یہ ان کی سب سے بڑی حماقت ہے۔ یہ سچ کہہ رہا ہوں، یہ ان کی سب سے بڑی حماقت ہے، کیونکہ آپ سمجھتے ہیں کہ یہ سب کر کے آپ کی زندگی کے اندر سکون آ جائے گا، آپ زندگی کے اندر بہت زیادہ ترقی حاصل کر لیں گے، آپ کے پاس آسائشیں پیدا ہو جائیں گی، آپ کے پاس وہ تمام ڈریمز پورے آپ کے ہو جائیں گے۔ تو ایسا کبھی بھی پاسبل نہیں ہونے والا۔ ہم کوالٹی کی بجائے کوانٹٹی کو فوکس کر رہے ہیں، کیونکہ جو بندہ کوالٹی کے اوپر فوکس کرتا ہے وہ بندہ کبھی بھی اپنی ذات کو نگلیکٹ نہیں کرتا، وہ کبھی بھی اپنی ذات کو چند ٹکوں میں نہیں بیچتا، وہ کبھی بھی اپنی ذات کو نیلام نہیں کرے گا، وہ کبھی بھی جھوٹ کا سہارا نہیں لے گا، وہ ہمیشہ کوالٹی کی بات کرے گا۔ اور کوانٹٹی کی بات ہمیشہ جھوٹا شخص کرتا ہے، کیونکہ اسے کوانٹٹی کی ضرورت ہوتی ہے، اسے زیادہ پیسے کی ضرورت ہوتی ہے، اسے اس بات سے غرض نہیں ہوتی کہ سورس کیا ہے، کیسے پیدا کرنا ہے، اسے اس بات سے غرض نہیں ہوتی کہ اس بات سے منع کیا گیا ہے، اس بات کو کروں گا تو میں اسلام سے خارج ہو جاؤں گا۔ لیکن اسلام تو ہمارے ذات میں تو نظر ہی نہیں آ رہا، ہم اسے صرف ایک دکھلاوے کے طور پہ چند سٹیٹس کی صورت میں لوگوں کو دکھا دیتے ہیں، جی آج جمعہ تھا، آج یہ دن تھا، یعنی ہم چند ایک تہواروں کے اوپر اپنے آپ کو مذہبی جو ہے وہ دکھانا شروع کر دیتے ہیں، اور باقی تمام ایام کے اندر ہماری صورتحال جو ہوتی ہے وہ بالکل مختلف ہوتی ہے۔ کیا ہم وہ مسلمان ہیں جس مسلمان کو ایک آئیڈیل ہونا چاہیے تھا، جس مسلمان کی ذات کے ساتھ یہ ٹیگ لگا ہونا چاہیے تھا کہ مسلمان جھوٹا نہیں ہو سکتا؟ لیکن ہم جھوٹے ہیں بھائی، ہم جھوٹ بول کے پیسہ کماتے ہیں، ویسے پیسہ نہیں بنتا نا، کوالٹی نہیں اچیو دیکھنی نا ہمیں کوانٹٹی چاہیے، ہمیں پیسہ چاہیے، اسی پیسے سے ہم نے عمرہ بھی کرنا ہے۔ شیم آن یو یار، کعبے کس منہ سے جاؤ گے غالب، شرم تم کو مگر نہیں آتی؟ کوئی شرم بھی ہوتی ہے؟ کسی کی ذات کو تکلیف دے کے آپ جو پیسہ حاصل کرنا چاہ رہے ہو، یا دولت حاصل کرنا چاہ رہے ہو، یا عزت حاصل کرنا چاہ رہے ہو، یا مقام حاصل کرنا چاہ رہے ہو، تو یہ سب سے بڑی حماقت ہے آپ کی۔ آپ سے بڑا بیوقوف میں نے نہیں دیکھا۔ اگر کوئی بندہ کوالٹی کی بات کرتا ہے نا، تو میں سمجھتا ہوں وہ آج کے اس دور کا سب سے بہترین اور سب سے عقل مند انسان ہے، جس کو اس بات کا پتہ ہے کہ یہ دنیا چند لمحوں کی ہے۔ کیونکہ آپ کے لیے آپ کی دنیا تو اس وقت تک ہے نا جب تک یہ سانسیں بحال ہیں، اس کے بعد کی دنیا کیا ہے؟ آپ کے لیے کچھ بھی نہیں، وہ تو دوسرے لوگوں کے لیے دنیا ہے نا۔ آپ کی دنیا تو وہ قیامت تک کی دنیا نہیں ہے، آپ کی دنیا تب تک ہے جب تک یہ سانسیں بحال ہیں، جب تک آپ کی یہ آنکھیں کھلی ہوئی ہیں، جب تک آپ اس دنیا کو محسوس کر سکتے ہو، یہ تب تک کی دنیا ہے۔ کن کن خیالوں میں گم ہو، آج کس طرف چل پڑے ہو؟ اسلام ہمیں اس بات کی اجازت ہرگز نہیں دیتا۔ سب سے پہلا سوال ہونا ہے، کہاں سے دولت حاصل کی؟ سوال یہ بھی ہونا ہے کہ کتنے لوگوں کے دل توڑ کے آئے ہو، کتنے لوگوں کو تکلیف دے کے آئے ہو۔ شاید وہ عبادتوں میں کسی طرح کی آپ کو ریلیکسیشن دے دے، رب ہے، اس کی ذات پہ منحصر ہے، وہ دے بھی سکتا ہے، لیکن یہ جو دلوں کے توڑنے کی بات کرتے ہیں نا آپ، یا لوگوں کو تکلیف دینے کی بات کرتے ہیں نا آپ، دیر از نو کمپرومائز، اس پہ کوئی کمپرومائز نہیں ہے، اس پہ پولے ہیں، پولے سیدھے سیدھے۔ آپ نے اپنی ذات میں دیکھا ہے کتنا کھوکھلا پن ہے ہماری ذات کے اندر؟ یہ مٹنے والی ذات ہے۔ چند ایک لوگ سچائی کے ساتھ کھڑا ہونا چاہتے بھی ہیں،
لیکن ان کو خاموش کر دیا جاتا ہے، ان کو دبا دیا جاتا ہے، کیونکہ جھوٹ بولنا ہمیں اچھا لگتا ہے، جھوٹی تعریف ہمیں اچھی لگتی ہے، سچ کڑوا لگتا ہے اور لگتا رہے گا۔ جو سچ بولے گا مٹا دیا جائے گا، یا ختم کر دیا جائے گا، یا تکلیفوں کے اندر اس کو ڈال دیا جائے گا۔ جھوٹ والے شخص کو تو ہمیشہ پذیرائی ملتی رہے گی، یہ ہمارا ایک دستور بن چکا ہے، کیونکہ ہم جھوٹ کو گناہ سمجھتے ہی نہیں ہیں، کیونکہ ہم نے اپنی ذات کے اندر سے یہ چیز نکال دی ہے نا کہ ہم نے جھوٹ کو گناہ ہی نہیں سمجھنا، یعنی ہم جھوٹ کو گناہ نہیں سمجھتے۔ آج ہم دیکھ لیں کتنے پرسنٹ لوگ ایسی ہیں جو رزق تو حاصل کر رہی ہے، لیکن ان کو یہ نہیں پتا کہ جو رزق میں حاصل کر رہا ہوں، یہ جو میں اپنے بچے کے پیٹ میں ڈال رہا ہوں، کل کو خدا نہ خواستہ، اللہ نہ کرے، میری زبان سے یہ لفظ جو ہیں وہ بڑے تلخ سے نکلنے والے ہیں، آپ کا وہ معصوم اور شیر خور بچہ کسی بیماری میں مبتلا ہو جائے، اللہ نہ کرے، یہ تکلیف بہت بری ہے، بہت بڑی تکلیف ہے۔ آپ اپنی ذات کے اوپر آنے والی تکلیف کو برداشت کر سکتے ہیں، لیکن اپنی اولاد پہ آنے والی ایک چھوٹی سی تکلیف کو برداشت نہیں کر پائیں گے۔ چلے مان لے آپ کے جرم کی سزا آپ کے بچوں کو نہیں ملتی، آپ کو ہی مل جاتی ہے، آپ کسی ایسی مہلک بیماری کا شکار ہو جاتے ہیں جو لا علاج ہے، دنیا میں پولے پڑ گئے نا، دنیا میں تکلیف مل گئی نا، آخرت میں تو پڑھنے ہی پڑھنے ہیں۔ یہ تو چند لمحوں کے لیے نا، جب آنکھیں مند ہو جائیں گی، جب آنکھیں بند ہو جائیں گی تب تو یہ ختم ہو جائے گا نا، لیکن جو آگے کا سلسلہ ہے بھائی، آگے کا سلسلہ ختم نہیں ہونا، انفنائٹ، اس کی کوئی حد ہی نہیں ہے۔ کبھی سوچا ہے اس بارے میں کہ میری دولت، میری شہرت، میرا وقار، میرا تکبر، جس کو آپ بڑے سینے کے ساتھ اوپر ہاتھ مار کے کہتے ہیں میں یہ ہوں، ختم ہو جانا ہے۔ میجورٹی آف پیپل جو ہیں وہ گورنمنٹ جاب اس لیے کرنا چاہتے ہیں، پیسہ بنے گا، ہمارے پاس پیسہ آئے گا، کرپشن کریں گے، منجیں گے، دولت کٹھی کریں گے۔ ایون دو کہ بہت سارے لوگ یہ سوچ کر جاب حاصل کرنا چاہتے ہیں، یعنی یہ کچھ لوگ تو شروعات ہی جاب کی جو ہے وہ 2 نمبری سے کر رہے ہوتے ہیں پیسے دے کے، اور وہ سورس نکال رہے ہوتے ہیں کہ یار کسی طرح سے ہمیں کوئی ایسا وے مل جائے جہاں سے ہمیں جاب مل جائے، یعنی جس کی ابتدائی آپ کو لگ رہا ہے کہ وہ اس طرح سے ہو رہی ہے، تو اس نے آ کے سسٹم کے اندر کیا خاک، اس نے مطلب فلاح انسانی کے لیے کوئی کام کرنا ہے، اس نے پاکستان کے لیے کوئی کام کرنا ہے، یا نہیں اس نے مسلمانوں کے لیے کوئی کام کرنا ہے، نہیں، اسے تو اس بات سے غرض ہوگی کہ میں نے دولت کیسے اکٹھی کرنی ہے۔ آج ہمارا ڈاکٹر کیا کر رہا ہے؟ دولت کے حصول میں وہ کتنا اندھا ہو چکا ہے کہ اسے اس بات کی بھی فکر نہیں ہے کہ جو میرے سامنے پڑا ہوا پیشنٹ ہے وہ تکلیف میں پڑا ہوا ہے۔ لیکن آپ پہلے کیا طے کر رہے ہیں؟ آپ طے کر رہے ہیں پیسے، آپ پہلے طے کر رہے ہیں اس جان کی قیمت۔ کس طرح سے نیند آئے گی آپ کو؟ مسلمان تو وہ تھے جو ریت پہ بھی سو جایا کرتے تھے، جن کو نرم اور گرم بستروں کی بھی ضرورت نہیں پڑا کرتی تھی۔ آج تو تمہارے پاس وہ سب چیزیں میسر ہیں، آج تمہارے پاس وہ ساری چیزیں ہیں، لیکن پھر بھی نیند نہیں آتی، پھر بھی گولیاں کھاتے ہو، پھر بھی ڈپریشن کا شکار ہو، کیونکہ وہ جن چیزوں کے لیے تم نے اپنے ایمان کو بیچا، اپنی ذات کی نفی کی، اپنی تکلیفوں کو اپنے لیے خود ہی خریدا، یعنی وہ تکلیفیں جو تھیں وہ خود خرید کے آپ اپنے بستر پہ لے کے آئے، اور اب کہتے ہو کہ مجھے نیند نہیں آتی، مجھے سکون نہیں ہوتا، تو پھر دکھ تو ہوگا نا، تکلیف تو ہوگی نا آپ کو، کیونکہ تکلیفیں خریدی بھی کس نے ہیں؟ آپ نے خود خریدی ہیں۔ یہ سب مٹ جانا ہے، یہ چند لمحوں کا مہمان انسان، جن لوگوں کے لیے آپ دولت اکٹھی کر رہے ہیں، میرے بھائی ایک بات یاد رکھیے گا، آپ دولت اکٹھی کر رہے ہیں کہ ہمارے بچوں کا مستقبل بہتر ہو جائے،
کیا آپ کو لگتا ہے کہ 2 نمبری یا جھوٹ اور فراڈ سے حاصل کی گئی دولت اور اس سے پلے ہوئے بچے آپ کے فرما بردار ہوں گے؟ سوال تو یہ ہے نا کہ کیا اس دولت سے پلے ہوئے بچے آپ کو بڑھاپے میں سہارا دیں گے؟ کیا وہ آپ کا سہارا بنیں گے؟ اس بات کا اگر آپ جواب دیتے ہیں تو میں مان لیتا ہوں، ہرگز نہیں بنیں گے، ٹھوکریں دیں گے آپ کو۔ فرما برداری والا تو کنسیپٹ ہی ختم ہو جائے گا۔ میرے بھائی ابھی وقت ہے، کل کا انتظار مت کرو۔ کسی بھی وقت اگر آپ کو ہدایت مل سکتی ہے نا تو وہ کر لو۔ وہ ہدایت کا لمحہ تب تک ہے جب تک آپ کی یہ سانسیں بحال ہیں، جب تک یہ آنکھیں کھلی ہیں، اس کے بعد نہیں۔ اس کے بعد اس فرشتے نے آ کے سب کچھ فنش کر دینا ہے۔ پھر صرف اتنا کہنا بھی آپ کے لیے مشکل ہو جائے گا کہ میرے رب مجھے ایک لمحے کی مہلت دے دے۔ ہمیں سب کچھ یاد ہے، لیکن اس خدا کے ہونے کا مطلب نہیں پتا۔ میں اس سے چھپاؤں گا، اس سے چھپاؤں گا اپنے کرتوت، اس کو ظاہر نہیں کرنا چاہتا، لیکن اس کو تو سب کچھ پتا ہے نا۔ کتنے بڑے بے وقوف ہیں ہم جو پیسہ وصول کر رہے ہیں یا 2 نمبری کر رہے ہیں، زیادتی کر رہے ہیں، کسی کے اوپر ستم کر رہے ہیں اور لوگوں سے چھپ کے کر رہے ہیں، لیکن یہ نہیں جانتے کہ وہ رب تو سب دیکھ رہا ہے نا۔ آپ کی زندگی تب سنورنی شروع ہو جائے گی when you are responsible to اللہ۔ میں اللہ کو جواب دوں، میں بندے کو بعد میں پہلے اپنے رب کو جواب دینا ہے۔ میں جو کر رہا ہوں نا اس کا جواب سب سے پہلے مجھے اللہ کی ذات کے سامنے دینا ہوگا کہ میں نے یہ کام کیا تھا۔ پھر آپ کی زندگی جو ہے نا وہ پھونک پھونک کے قدم رکھیں گے، پھر آپ کو پتا چلے گا کہ زندگی کیا چیز تھی۔ ابھی وقت ہے، کل کا انتظار مت کرو، توبہ کر لو، آپ کی زندگی سنور سکتی ہے۔ آج ہماری ذات کے اندر انسانوں والا کام ہی نہیں رہ چکا، ہم صرف دولت کے اندھے ہو چکے ہیں۔ ہم کون ہیں اور کیا ہیں باخدا یاد نہیں، اپنے اسلاف کی کوئی بھی ادا یاد نہیں ہے، اگر یاد تو کافر کے ترانے ہیں بس، نہیں ہے یاد تو مسجد کی صدا یاد نہیں۔ بنتے ہوا کو نچاتے ہیں سرے محفل میں ہم، کتنے سنگ دل ہیں کہ رسم حیا یاد نہیں۔ آج ہماری تباہی کا سبب یہی ہے شاید کہ سب کچھ ہے یاد لیکن خدا یاد نہیں، اللہ پاک آپ کو، مجھے اور اس پاکستان کے اندر بسنے والے ان تمام مسلمانوں تک میری یہ چھوٹی سی گزارش ہے، اپنی ذات کو بہتر کریں۔ آئینے کے سامنے کھڑے ہو کر اس بات کا آپ کو خیال ہونا چاہیے کہ آپ کے چہرے کے جو داغ ہیں وہ آئینہ نہیں غلط دکھا رہا، آئینہ آپ کو ٹھیک دکھا رہا ہے۔ آئینہ صاف کرنے سے، آئینہ رگڑنے سے وہ داغ نہیں مٹنے والے۔ ان داغوں کو مٹانے کے لیے آپ کے چہرے کو صاف کرنا پڑے گا، آپ کے دل کو صاف کرنا پڑے گا۔ جب یہ دل، یہ چہرہ، یہ زبان صاف ہو گئے، پل صراط سے گزر جاؤ گے آرام سے۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیں۔ اللہ پاک مجھے، آپ کو، سب سے پہلے مجھے، کیونکہ میں آپ کو کریٹیسزم نہیں کرنا چاہتا، میں صرف یہ دیکھتا ہوں کہ جو دوسروں میں دکھتا ہے نا وہ میرے اندر موجود ہے یا نہیں، میں سب سے پہلے اپنی ذات میں دیکھوں گا۔ اللہ پاک مجھے ہدایت دے، میری ذریعے سے لوگوں کو ہدایت دے، آمین یا رب العالمین۔ پاکستان زندہ باد۔